بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي إيران وفي سائر بلادك. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أدخل السرور على قلوب المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ اچھا جی، یہاں سے شروع کرنا ہے آج۔ پروفیسر وائٹ ہیڈ ایک لفظ ہے، نے خوب کہا ہے، وائٹ ہیڈ نے خوب کہا ہے، مذہب کا ہر عہد اقلیت کا عہد تھا، لیکن مذہب کو عقلی رنگ میں پیش کیا جائے تو اسے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فلسفے کو مذہب پر فوقیت حاصل ہے۔ بے شک فلسفے کو حق پہنچتا ہے کہ مذہب پر حکم لگا ہے۔ حق کیسے پہنچتا ہے؟ کس نے دیا اس کو حق؟ مگر جس چیز پر حکم لگانا مقصود ہے اس کی ماہیت ہی ایسی ہے کہ فلسفے کا حق یہ تسلیم کرے گی تو ان شرائط کے ماجد جو اس نے خود متعین کی۔ اس میں فلسفہ یہ نہیں ہے، اس میں مذہب کی کیا خصوصیت ہے، فلسفہ بھی یہی کہے گا، یہ نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے میرے خیال میں۔ پہلے پروفیسر وائٹ ہیڈ صاحب کے مقولے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ صحیح بھی کیا ہے کہ نہیں اور کس تناظر میں کیا ہے۔ یہ مباحث بار بار آئیں گے تو پتہ نہیں ہم نے وائٹ ہیڈ کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ نہیں، تو اس کا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیتے ہیں۔ وائٹ ہیڈ جو ہے اس کا یعنی وائٹ ہیڈ ایک لفظ ہے انگریزی میں، وائٹ ہیڈ۔ اس کا سر نیم جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس کا سر نیم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ترجمہ سر نیم کا لکھا ہوا ہے یہاں لغت میں دیکھ رہا تھا میں، کنیت، لیکن کنیت صحیح نہیں ہے۔ کنیت جس کا یعنی لفظی ترجمہ تو ہے خاندانی نام۔ بہرحال یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ تو اس کا یہ جو وائٹ ہیڈ ہے، یہ اس کی جو شہرت ہے بڑی، وہ یعنی جو برٹن رسل تھا، برطانوی فلسفی مشہور، اور اس کا استاد تھا، اور استاد تھا اس کا ریاضی میں، کیمبرج میں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ریاضی دان ہے، اور ریاضی کا خاص طور پہ جدید ریاضی کا منطق سے بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ اور اس نے رسل کے ساتھ مل کر 3 حصوں میں جو ہے، 3 جلدوں میں ایک ان کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں پرنکیپیا میتھمیٹیکا، اصول ریاضی اس کو کہہ لیں۔
جس میں انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ریاضی کی منطقی بنیادیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، ریاضی کی منطقی بنیادیں. یہ 3 جلدوں نے انہوں نے ایک ساتھ لکھی ہے. اور بعد میں جو ہے یہ رسل کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو گئے. جنگ عظیم اول کی جو مخالفت کی رسل نے اس کی وجہ سے، اور بعد میں یہ امریکہ منتقل ہو گیا. اور امریکہ کی جو مشہور یونیورسٹی ہے ہارورڈ، اس میں پروفیسر ہو گیا. لیکن پروفیسر ہو گیا، فلسفہ وہاں پڑھاتا تھا. اور وہاں اس نے اپنا ایک نیا فلسفہ ایجاد کیا جس کو پروسیس فلسفہ کہتے ہیں. اور اس کا بعد حلقوں میں کافی اثر ہے پروسیس فلسفے کا. تو یہ ریاضی دان تھا بنیادی طور پہ، لیکن ظاہر ہے کہ فلسفے کی طرف آ گیا. فلسفے کا استاد مقرر ہوا اور اسی پہ ریٹائرڈ ہوا امریکہ میں ہی. اور مطلب یہ ہے کہ رسل کے برعکس یہ مذہبی بھی تھا، ان معنوں میں کہ مطلب یہ ہے کہ جو سیکولر مذہبیت ہوتی ہے مغرب میں، اس کے لحاظ سے، اور مذہب کی توجیہ بھی بیان کرتے. اور چند اس میں شروع میں مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جیسے ریاضی کے انٹروڈکشن ٹو میتھمیٹکس، یا ریاضی کیا ہے، اس پہ ایک اس کی چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھی تھی بہت پرانی. اور اس پہ سائنس پہ بھی اس کی ایک کتاب ہے، ابھی یہاں میری لائبریری میں کہیں ہے، دکھ رہی نہیں ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، سائنس اینڈ دی ماڈرن ورلڈ، یا اس قسم کی کوئی کتاب ہے. اور مذہب پہ بھی میرا خیال ہے اس نے کوئی کتاب لکھی ہے. تو یہ اس کا کیا کہیں گے کانٹیکس سے آگے، یعنی اور اس کا اصل نام میرا خیال ہے الفریڈ ہے. اور اس کا پورا جو نام ہے وہ ہے الفریڈ نارتھ، یہ نارتھ اس کا مڈل نیم جس کو کہتے ہیں، وسطینہ وائٹ ہیڈ. تو یہ انگریز ہے، یعنی مطلب یہ کہ انگلینڈ، یعنی برطانیہ میں انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ شامل ہیں، پارٹ آف آئرلینڈ. تو اس میں یعنی یہ رسل بھی انگریز ہے. اور یہ پیدا ہوا 1861 میں، اور یہ مرا ہے 1947 میں. تو ایک لحاظ سے حضرت علامہ اقبال کا معاصر ہے. علامہ اقبال اس سے چھوٹے ہوں گے ذرا. تو علامہ اقبال پیدا ہوئے ہیں 1877 میں. تو علامہ اقبال کی عمر جو ہے وہ رسل سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ رسل پیدا ہوا ہے جناب آپ کے برٹن رسل پیدا ہوئے 1872 میں. تو علامہ اقبال برٹن رسل کی عمر تقریباً ایک ہی ہے ان کی. گو کہ علامہ اقبال رسل تو 100 سال تقریباً جیا ہے، 98 سال. علامہ اقبال کی عمر کوئی 60 سال ہی تھی. بہرحال تو یہ نارتھ وائٹ ہیڈ جو ہے یہ انگریزی ریاضیدان ہے، اور یہ 1947 میں جیسے میں نے کہا یہ اس کا انتقال ہوا ہے. اور اس کی تعلیم جو ہے وہ یہ امریکہ میں مرا ہے. اس کی تعلیم کیمبرج میں ہوئی، اور وہاں جو ہے وہ پڑھاتا رہا. اس کے بعد جو ہے چلا گیا امریکہ، جیسے کہ میں نے کہا ہے. اور جو انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا فلاسفی ہے اس میں اس کے فلسفے پہ ایک مضمون ہے. اگر مطلب یہ ہے کہ آپ کو تفصیلی مضمون ہے تو اس کے بارے میں اس کا کام مطلب یہ ہے کہ ریاضی پہ بھی ہے، منطق میں بھی ہے، فزکس پہ بھی ہے، طبیعت، فلسفہ سائنس پہ بھی ہے، فلسفہ تعلیم پہ بھی ہے،
آباد و طبیعت پہ بھی ہے اور مذہب پہ بھی ہے. اور اس کی جو اہم کتابیں ہیں اس کا تھوڑا تذکرہ کر دیتا ہوں، کیونکہ اب اس میں اس کی ایک جو بات کی فلسفہ اس کا جو اس نے ایجاد کیا امریکہ جانے کے بعد، اس کو کہتے ہیں پروسیس فلسفہ. تو اس پہ جو کتاب ہے وہ میرا خیال ہے اس کو کہتے ہیں پروسیس اینڈ ریالٹی. اس کی جو کتابیں ہیں میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یعنی پہلے وہ تو ریاضی پہ اس نے پہلے کام کیا، تو الجبرا میں اس کی کتاب ہے، اور رسل کے ساتھ پھر اس نے بعد میں جو ہے 1910 اور 12 اور 13 میں 3 جلدوں میں پرنکپیا میتھمیٹیکا لکھی. اس کے بعد چھوٹی تھی تعارف فلسفہ، اور مضامین ظاہر ہے جو مضامین بھی کافی ہیں، اور سائنس پہ بھی کتابیں. ایک چھوٹی سی اس کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں سائنس اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. ایک اور کتاب ہے جو اس کی 1926 میں ہے، اس کے لیکچر پہ مشتمل ہے، مذہب پہ، ریلیجن ان دا میکنگ. تعلیمی نظام پہ بھی اس کا کام ہے. اور ایک اس کی اور لیکچر کا مجموعہ ہے جس کو کہتے ہیں دا فنکشن آف ریزن، یعنی عقل. لیکن اس کی جو مشہور کتاب ہے میرا جو اس کے گفٹ لیکچر پہ مشتمل ہے. گفٹ لیکچر تو برطانیہ میں ہی ہوتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ وہ اس زمانے میں امریکہ منتقل ہو چکا تھا کہ نہیں ہو چکا تھا، لیکن یہ اس کی ایک اہم ترین کتاب ہے اس کے فلسفے پہ، پروسیس اینڈ ریالٹی، جو اس کے گفٹ لیکچر کا مجموعہ ہے. گفٹ جو ہے کافی اہم لیکچر سیریز ہے جو اور اس کے بعد مطلب سائنس پہ اس کی کتابیں ہیں، اور اس کے بہت مضامین ہیں. تو یہ جو اس پہ انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا، اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی میں جو اس پہ مضمون ہے، اگر یاد رہا تو میں جب یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پر اور دوسری جگہ پہ تو وہ مضمون جو وائٹ ہیڈ پہ ہے اس کا لنک بھی لگا دوں گا، لیکن آپ اس کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے کہا تھوڑا سا اس کا تعارف ہو جائے، کیونکہ اس کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے اس وقت. لیکن مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کی فکر پہ اس کا کوئی خاص اثر سچ نہیں ہے. وہ صرف اس کے مطلب یہ ہے کہ کتاب سے کچھ اقوال کو یہاں استعمال کر رہے ہیں، اور بعد میں مطلب اصل موضوع اس کا وائٹ ہیڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال اس وائٹ ہیڈ کے تعارف کے بعد اب کہتے ہیں مذہب کا ہر عہد اقلیت کا عہد ہے. مذہب کا ہر عہد اقلیت کا عہد تھا، لیکن مذہب کو عقلی رنگ میں پیش کیا جائے تو اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے فلسفے کو مذہب. تو علامہ اقبال یہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ مذہب کو عقلی اساس کی ضرورت ہے، اور جن معنوں میں عقلی اساس کی ضرورت ہے اس کا پچھلی بار ہم نے قدر تفصیل سے تذکرہ کیا، لیکن یہ بات بار بار آئے گی، ایک مشکل موضوع ہے، اس پہ قطعی بات کرنا تو ناممکن ہے، تو ہمیشہ سوچنے کی ضرورت رہتی ہے. لیکن یہاں یہ جو کہہ رہا ہے مذہب کا ہر عہد اقلیت کا عہد تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اصل الفاظ بھی دیکھتے ہیں اور اس پہ کچھ بات کرتے ہیں، اور اتنا میرا خیال ہے اسی پہ آج ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کے اس کال کی تفصیل. وائٹ ہیڈ کا جو اصل الفاظ ہیں انگریزی میں وہ ہیں دا ایجز آف فیتھ. مذہب کا لفظ اس نے استعمال نہیں کیا. فیتھ کو آپ ایمان کہہ سکتے ہیں. دا ایجز آف فیتھ آر دا ایجز آف ریشنلزم. تو نیازی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے مذہب کا ہر عہد اقلیت کا عہد تھا. اب ظاہر ہے جیسے میں نے کہا اس نے تو اقلیت کا استعمال، اس نے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے فیتھ کا لفظ استعمال. دوسری بات یہ ہے کہ اقلیت اردو میں اب ریشنلزم جو ہے اس کے مختلف معنی پہ ہم نے بات کی.
یعنی ریشنلزم کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجربیت کے مقابلے میں، تو یہاں وہ تو نہیں ہے. یہاں جو ریشنلزم استعمال ہو رہا ہے وہ فیتھ کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے. اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائیت میں، خاص طور پہ پروٹیسٹنٹ عیسائیت میں، اور یہ لوگ وائٹ ہیڈ وغیرہ یہ اینگلیکن ہیں، لیکن مطلب یہ کہ پروٹیسٹنٹ سے قریب ہیں. اینگلیکن جو چرچ آف انگلینڈ ہے، وہ زیادہ تر مطلب یہ ہے کہ پروٹیسٹنٹزم ہی ہے وہ. لیکن یہ کہ انہوں نے کچھ جو ہے جو رسوم و رواج ہیں کچھ کیتھولک چرچ کی بھی رکھے ہیں، کیونکہ یہ سارے کیتھولک چرچ تھے. ہنری دی ایٹ جو بادشاہ تھا ان کا، ٹوڈر، اس نے جو ہے مطلب وہ خود کیتھولک ہی تھا شروع میں، اور بڑا اس کا دفاع تھا، لیکن پوپ سے اس کی لڑائی ہو گئی تو پھر اس نے جو ہے قطع تعلق کر دیا اور اپنا مذہب ایجاد کیا تھا. اور اس کی دوسری ایک بیوی تھی، وہ پروٹیسٹنٹ تھی، اور اس کے بچے بعد میں بادشاہ ہوئے، یعنی ایڈورڈ اور الزبتھ the فرسٹ جو پہلی، وہ لمبے عرصے تک رہی، تو اس کے زمانے میں خاص طور پہ. لیکن جو ہنری دی ایٹ نے کیا، اس نے یعنی اپنا اس نے کہا کہ میرا اپنا چرچ ہے، میں اس کا سربراہ ہوں، اور بنیادی طور پہ اس نے جو ہے کیتھولک عیسائیت سے قطع تعلق کر لیا، اور اس کے نتیجے لیکن اس نے بہت سی باتیں رکھی ہیں خاص طور پہ رسوم و رواج کی. لیکن وہ بعد میں جب اس کی بیٹی، پروٹیسٹنٹ بیٹی بادشاہ ہوئی، تو اس زمانے میں جو ہے پروٹیسٹنٹزم اور زیادہ ہو گئے انگلینڈ چرچ میں. تو یہ بنیادی طور پہ پروٹیسٹنٹ ہے اپنے فکر میں، لیکن یہ کہ اس کی رسوم و رواج کیتھولک جو ہے آج بھی کچھ نہ کچھ واقعی. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خاص طور پہ پروٹیسٹنٹزم میں اور دوسری جگہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو فیتھ ہے، جو ایمان ہے اور جو عقل ہے، وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایمان کی بنیاد جو ہے ایک لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ بے دلیل کسی چیز کو ماننا، تو ایمان جو ہے عقل کی بنیاد پہ قائم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ ایمان اور عقل میں تضاد دیکھتے ہیں. تو یہ اس وائٹ ہیڈ کے جملے کا پس منظر یہ ہے. اور وہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب گو کے مطلب یہ ہے کہ فیتھ کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ہر مذہب میں، یعنی کم از کم عیسائیت اور اسلام اور یہودیت وغیرہ میں علم کلام آتا ہے، اور جس کو انگریزی میں مطلب ظاہر عیسائیت میں وہ تو علم کلام نہیں کہلاتا، وہ اسکالسٹسزم کہتا ہے. لیکن وہ علم کلام کی طرح کی ایک چیز ہے جس میں پھر وہ فلسفے کی بنیاد پہ فیتھ کی عقلی توجیہ اور عقلی بنیادیں فراہم کریں. تو اس لیے مطلب جو وائٹ ہیڈ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب گو کے فیتھ کی بنیاد جو ہے، مذہب کی بنیاد فیتھ پہ ہے، یعنی ایمان بالغیب پہ ہے، لیکن یہ کہ مذہب یا فیتھ ہمیشہ جو ہے جس طرح ان کی پروان چڑھتے ہیں، اس میں جو ہے پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کے عقلی دلائل دیے جائیں. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ عقلیت اور ایمانیات میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور یہ سمجھنا جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ جدیدیت میں مذہب کے مخالفین سمجھتے ہیں کہ عقل اور مذہب جو ہیں دو متضاد چیزیں ہیں، یہ صحیح نہیں. یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ. لیکن ظاہر علامہ اقبال یہاں اس کو پیش کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے جو ظاہر ہوں گے ریشنل، اور وہ اپنی اسی بات کے لیے فراہم کر رہا ہے کہ مذہب کو جو ہے عقلی احساس کی ضرورت ہے، کیونکہ مذہب کی بنیاد تو وہی ہوتی ہے کم از کم اسلام اور عیسائیت اور یہودیت جیسے مذاہب کی. لیکن پھر کہتا ہے وہ اس کو عقلی احساس کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ
وہی جو ہے سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کس طرح فرق کریں گے اس میں؟ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہی کو عقل ہی کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اب عقلی اساس کے اصل کیا معنی، صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں اور غلط معنی بھی ہو سکتے ہیں، تو اس پر ہم نے بات کی ہے۔ اور جو یورپ میں طریقہ چلا اور جو ہمارے یہاں معتزلہ بھی چاہتے تھے، وہ یہ تھا کہ عقل کو پھر وہ وہی پہ حاکم بنا دیتے، تو یہ مطلب عقل پرستی ہو گئی اس کو، یعنی یہ ریشنلزم کی ایک شکل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس عقل پرستی کو رد کرتے ہیں، اور اسی عقل پرستی کے نتیجے میں جو ہے بالآخر جو ہے یورپ میں جدیدیت غالب آئی، اور عیسائیت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہی جو ہے عقل کی تابع ہو گئی ان معنوں میں کہ وہ ظاہر عقل ایک تو نہیں رہتی، اور عقل کے خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں، نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں، تو جو عقل کے خیالات بدلتے رہے وہ وہی کی اسی لحاظ سے جو ہے اس کو تشریح آج آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب عیسائیت کی بنیاد پہ جو ہے، عیسائیت کی عقلی تشریح کی بنیاد پہ جو ہے تمام، یعنی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس میں عیسائیت کا جو ہے عیسائیت نے توجیہ نہ کی ہو اس کی، اور جو 100 سال پہلے ممکن نہیں تھی، کہ 100 سال پہلے جو ہے عقل کے نظریات مختلف تھے، وہ کیونکہ عقل جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک مطلب یہ ہے کہ عمومی قوت ہے، اور وہ قوت جو ہے کس طرح جو ہے آپ کو اور کیا خیالات دے گی، وہ اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا ہے، تعلیمی نظام کیا ہے، تو سیاق و سباق جو ہے معاشرے سے آتا ہے، اور جب معاشرہ جو ہے آپ کا سیکولر ہو جائے گا یا مذہب مخالف ہو جائے گا یا مادہ پرست ہو جائے گا، تو آپ مذہب کی مادی تشریح کریں گے، تو اس لیے مطلب عقل کو حاکم بنانا جو ہے ایک خطرناک امر ہے، کیونکہ عقل کے معنی جو ہے بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہی ہوا، مطلب یہ کہ کانٹ اور لاک جو ہیں یہ مذہبی لوگ تھے، ہیگل بھی، لیکن یہ کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ مذہب کی عقلی تشریح ہونی چاہیے، تو جو چیز وہ کہہ رہے تھے، وہ جو چیز وہ یہ نہیں سمجھ نہیں پائے، وہ یہ تھا کہ یا سمجھے تو مطلب یہ ہے کہ یا سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو عیسائیت کا لاک کے ہاں تھی اور کانٹ کے ہاں تھی، وہ بھی نہیں باقی رہ سکی تحلیل، تو اس لیے آپ دیکھیں گے مطلب کانٹ کی جو کتاب ہے، کانٹ اور لاک دو بہت اہم مفکرین ہیں، ہیگل تیسرا ہے وہ بھی اہم ہے، ان کی جو کتابیں ہیں عقل کی مذہبی تشریح کے بارے میں، ان کے نام ہی دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ کانٹ کی جو اہم کتاب ہے مذہب پہ، اس کا انگریزی ترجمہ یہ ہوگا کہ ریلیجن within the bounds of mere، کچھ لوگ اس کو بیئر کہتے ہیں، بیئر ریزن، یعنی مذہب وہ کہتے ہیں کہ اس کو، مذہب کو، یعنی اس کے ہاں مذہب جو ہے عیسائیت ہی ہے، اس کو وہ مانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اس کو عقل محض کی حدود کے اندر محدود ہونا چاہیے، یعنی عقل جو ہے وہ حاکم ہے، اور مذہب کے ہم کہیں کہ وہی پہ بنیاد ہے، تو مذہب کی جو بھی تشریح ہوگی وہ عقل کے مطابق ہوگی، اور جو عقل جس تشریح کو قبول کرے گی وہ قابل قبول مذہبیت ہے، اور جس کو نہیں کرے گی وہ قابل قبول نہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا عقل جو ہے اس کے معیار بھی بدلتے رہتے ہیں، عقل کے اپنے فہم، یعنی سیلف انڈرسٹینڈنگ اس کا اپنے بارے میں فہم جو ہے وہ بھی بدلتا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے کانٹیکسٹ سینسیٹیو ہوتا ہے ان معنوں میں کہ جو معاشرتی
اس کا کانٹیکس ہوتا ہے یا سیاق ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے تو آج 20ویں صدی میں جو عقل جن چیزوں کو حق اور غیر حق سمجھتی ہے یا جائز اور غیر جائز سمجھتی ہے یا بدی اور غیر بدی سمجھتی ہے، وہ بالکل اس سے مختلف ہیں جو ایون 100 سال پہلے سمجھتی ہے۔ اور اسی لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیت بھی بدلتی رہتی ہے جیسے تو یہ ایک بنیادی غلطی جو اسی مطلب یہ اس لیے مطلب یہ جو اس طرح جو ہے اسی بنیاد پہ، اس فکر کی بنیاد پہ جو عیسائی مذہبی معاشرے تھے 100 سال کے اندر بالکل جو ہے ان کی شکل ہی بدل گئی، مذہب کو رد کیے بغیر، یعنی جو مذہب کو رد کے یعنی دہریت مطلقہ، وہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ آج بھی ایک اقلیتی دھارا ہے مغربی۔ اصل جن لوگوں نے نقصان پہنچایا یہ لوگ ہیں، مطلب مذہب کے ماننے والے تھے یعنی کانٹ مطلب اپنی ذاتی زندگی میں تو اتنا مذہبی نہیں تھا، لیکن مذہبی گھرانے سے آیا تھا اور وہ عیسائیت کو جانتا ہے اور بائبل پڑھی ہے اور مذہبی تعلیم بھی اس کی ہوئی تھی۔ اسی لحاظ سے لاک کو دیکھ لیں، لاک تو مطلب یہ ہے کہ مذہبی بھی تھا اور ان معنوں میں کہ وہ یعنی بائبل کا بھی ماہر تھا نیوٹن جو ہے بائبل کے بارے میں اس سے رائے لیتا تھا، نیوٹن بھی بائبل کا ماہر تھا۔ تو آپ کو لاک کی بھی کتاب کا نام دیکھ لیں، وہ بھی اس سے بھی آپ کو یہی مترشح ہوگا۔ لاک کی کئی کتابیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک جو کتاب اس کی ہے جو کانٹ کی تھاٹ سے ملتی جلتی ہے، یعنی ظاہر لاک کانٹ سے پہلے کا ہے اور لاک کا اثر کانٹ پہ ہے، ریزنیبلنس آف کرسچینٹی، یعنی مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کی معقولیت، یعنی یہاں اس کے یہاں بھی یہی نظریہ ہے کہ ریزن جو ہے وہ وہی پر یا عقل جو ہے وہی پر حاکم ہے۔ اور ہیگل کے ہاں جو ہے وہ فارابی سے ملتا جلتا تصور ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہیگل کہتا ہے کہ فلسفہ اور مذہب دونوں ایک ہی حقیقت کی بات کرتے ہیں، حقیقت، لیکن یہ کہ ان کی زبان مختلف ہے۔ فلسفے کی زبان جو عقل ہے، مذہب کی زبان جو ہے وہ تصورات عامہ اور فہم عامہ ہے، یعنی اور مذہب جو ہے، لیکن یہ کہ فلسفہ جو ہے وہ مذہب سے ان معنوں میں برتر ہے کہ وہ تصورات کی بنیاد پہ، حقائق کی بنیاد، تصورات کی بنیاد پہ حقیقت کی تشریح کرتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ فہم عامہ کی بنیاد پہ، تو مذہب جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے، کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اہم ہے۔ تو مذہب میں یعنی زبان کا استعمال اور استعاروں کا استعمال اور تشبیہ کا استعمال، لیکن یہ ان کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے، وہ صرف مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کا ایک عمومی تصور دیتے ہیں انسانوں کی عقل کے مطابق، لیکن اصل اگر حقیقت کو ویسے جاننا جیسے کہ وہ ہے تو وہ آپ عقل ہی کی بنیاد پہ جان سکتے ہیں۔ تو گو کہ اس کے یہاں عیسائیت جو ہے وہ وہی بات کہتی ہے جو اس کا فلسفہ کہتا ہے، لیکن عیسائیت جو زبان استعمال کرتی ہے وہ فہم عامہ کی زبان ہے، جو اس لیے اس کی حقیقت کی تشریح صرف جو ہے اس کو یعنی حرفی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو یعنی استعاراتی ہے اور وہ عام لوگوں کے لیے۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ تو انبیاء جو ہیں وہ ان پڑھ لوگوں کے لیے آئے ہیں اور فلسفی جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے آئے، تو یہ فارابی کے ہاں بھی آپ کو ملتا ہے یہ تصور۔ تو یہ تین اہم چیزیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ آپ بات کرتے ہیں کہ فیتھ، اس کا ترجمہ حضرت نے مذہب کیا ہے، ایک دوسرا ترجمہ بھی میرے پاس ہے، اس نے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اس نے دوسرے والا ترجمہ یہ نہیں یاد نہیں ہے کس کا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایمان کہ تمام عہد اقلیت کے عہد ہیں، یعنی ایمان اور اقلیت میں کوئی تضاد نہیں ہے، وائٹ ہیٹ کہتا ہے،
بلکہ جب مذہب آتا ہے اور ایمانیات کی بات کرتا ہے اور وحی کی بات کرتا ہے تو لازماً بعد میں یعنی یہ ہے کہ اس کی فلسفیانہ تشریح اور کلامی تشریح کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے عقلی مذاہب پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ مذہب جو ہے عقل کو فروغ نہیں دیتا، یہ غلط بات ہے، اور بالآخر مذہب کے نتیجے میں جو ہے عقل ہی فروغ پاتی ہے، اور یہ یورپ میں ہوا ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان معنوں میں مطلب یہ ان لوگوں کے جواب دے رہا ہے جو کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے یہ دیکھیانوسیت ہے اور عقل کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو علامہ اقبال جو ہے ان کا مقصد ان کا بنیادی یہ ہے کہ مطلب کس طرح جو ہے مذہب کو عقلی اساس کی ضرورت ہے، اور وہ عقلی اساس جو ہے ہمیشہ پرانے زمانے میں علم کلام نے وہ عقلی اساس فراہم کی تھی، لیکن اب جو ہے فلسفہ اور عقل کے معیار بدل گئے، تو ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے، بنیادی طور پہ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اور یہ تشکیل جدید الہیات جو ہے اس کی ایک کوشش۔ بہرحال چلتے ہیں، کافی ہو گئے تو آج اس پہ رکھتے ہیں، تو اس کو جاری رکھیں گے، لیکن دیکھتے ہیں دوبارہ اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں اور اس پہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو پروفیسر وائٹ نے کیا خوب کہا، مذہب کا ہر عہد عقل کا عہد تھا، لیکن مذہب کو عقلی رنگ میں پیش کرتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے کہ فلسفہ کو مذہب پہ فوقیت حاصل ہے۔ گو کہ اگر آپ جیسے کہ یورپ کی مثال ہمیں بتاتی ہے، اگر معاشرہ آپ کا مذہبی نہیں رہا ہے تو پھر لامحالہ جو ہے فلسفے کو، یا اب فلسفہ تو نہیں رہا، سائنس کو مذہب پر فوقیت حاصل ہو گئی، کیونکہ عقل جو ہے وہ فلسفے اور سائنس کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ یعنی جب مذہبیت غالب تھی تو جو عقل تھی، مطلب یہ ہے کہ 100 سال پہلے 200 سال پہلے یورپ میں جو عقل کا تصور تھا وہ بالکل مختلف تھا، وہ ایک مذہبی عقلیت تھی۔ تو عقلیت کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ یعنی معتزلہ بھی نہیں سمجھے اور ہمارے فلسفی بھی نہیں سمجھے، اور ہمارے یعنی اشعریوں کے ہاں بھی ہمارے علم کلام میں اس کی فہم ہے، یعنی ایک لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے نہیں ہے۔ یعنی جب وہ حسن و قبح تقبیح عقلی کی بات کرتے ہیں تو وہاں فہم نظر آتا ہے اس بات کا، لیکن اشعری کو کہ معتزلہ کے خلاف تھے، لیکن جب معتزلہ پہ انہوں نے فتح پائی تو وہ معتزلہ سے کئی معاملات میں متاثر بھی ہوئے۔ تو یہ بات یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ عقل جو ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے، عقل مذہبی عقلیت، اگر مطلب معاشرہ مذہبی ہوگا تو عقلیت مذہبی ہوگی، لیکن معاشرہ مذہبی نہیں رہے گا تو عقلیت مذہبی نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے مذہب کی عقلی تشریح جو ہے وہ مذہب کو جو ہے غیر مذہبی بنا دے گی بالآخر، اور جو عقلیت غالب ہے اس کے رنگ میں رنگ دے گی۔ بارہ اس پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و اعوانہ و انصارہ و اخوانہ اجمعین الی یوم الدین، و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔